بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اگلے 2-3 دن کافی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ انہوں نے 18 مارچ کو اپیئر ہونا ہے کورٹ میں. عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے. وہ نہ صرف قومی ذرائع ابلاغ کو بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ کو بھی یہ بات بتا چکے ہیں. اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ معاملہ ہے عدالت میں اور ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اور معاملہ آگے بھی جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمان پارک آپریشن ایک لانچ کیا گیا اور آپریشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا اور یہ کامیاب ہونا بھی نہیں تھا. اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ ایک تو بات کا بتنگڑ بنایا گیا. ایک معمولی وارنٹس کی بنیاد پہ جو کھیل کھیلا گیا وہ کافی خطرناک اور گھناؤنا کھیل تھا اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی قیمتی جان ضائع نہیں ہوئی. اور اس میں کریڈٹ دونوں طرف کو دوں گا، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بلکہ پولیس کو بھی. انہوں نے بھی براہ راست کوئی ایسا سنگین یا انتہائی اقدام نہیں کیا جس سے کہ جان ضائع ہو. لاٹھی چارج چلتا رہا، آنسو گیس چلتا رہا، بختر بند گاڑیاں ہمیں نظر آئیں، رینجرز بھی نظر آئیں، سب کچھ نظر آیا، لیکن قیمتی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا. اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ خواہش تھی اور کسی کی خواہش تھی، کسی کا حکم تھا اور تعمیل کرنا تھا رانا صاحب نے اور نگراں حکومت نے. لاہور پولیس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ ٹیم میدان میں اتاری گئی تھی کہ جن کا خیال تھا کہ بس 25 سے 30 منٹ کا کام ہوگا اور اس 25-30 منٹ میں یہ سارا گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی اور عمران خان صاحب کو اٹھا کر ہم لے آئیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا. اب اس میں تمام اندازے غلط ثابت ہونے کے بعد اب اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں اور وہ اس لیے ایڈ کی جا رہی ہیں. ایک نیا بیانیہ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی خبر یہ لائی کہ جی ہم تو پہنچ گئے تھے لیکن گلگت بلتستان کی جو پولیس ہے انہوں نے ہم پہ گنز تان لی، بندوقیں تان لی. یہ پہلی خبر دی گئی جبکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اہلکار اور پولیس وہاں پہ موجود نہیں تھی. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بڑے واضح طور پہ اس بات کی تردید کی. انہوں نے کہا میں گیا تھا بطور وزیر اعلیٰ اور میری موجودگی جب وہاں تھی تو پولیس بھی وہاں پہ موجود تھی اور میرے ساتھ جو پولیس جاتی ہے گلگت بلتستان کی بطور وزیر اعلیٰ وہی تھی. اس لیے اسی بنیاد پہ اس جھوٹ مبینہ طور پہ اس سے جو رپورٹ کیا گیا اسی کی بنیاد پہ آئی جی گلگت بلتستان کو تبدیل کر دیا گیا. پھر گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات بھی آئے میدان میں، فتح اللہ. انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا اقدام اور سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو اور وفاق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گلگت بلتستان کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمیں بجٹ نہیں دیا جا رہا، جو ہمارا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا. لہٰذا انہوں نے بھی یہ ساری بات بتائی. یہ خبر غلط ثابت ہوئی. پھر اگلی خبر آ گئی. اب ایک نیا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی. ایک محمد اقبال ایک موجود تھے، داڑھی بارش آدمی تھے، وہ زمان پارک کے قریب موجود تھے. ان کی تصویر لی گئی اور اس تصویر کے بعد وہ سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو بھی جاری کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب اندر جو ہے وہ کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد موجود ہیں. اب اگلا بیانیہ یہ آیا کہ یہ موجود ہے اور ان کو صوفی محمد کی جماعت سے جوڑ دیا گیا اور یہ اس کے لیے آئی جی پنجاب بھی میدان میں آئے اور نگراں وزیر اطلاعات حامد میر صاحب کے بھائی وہ بھی میدان میں اترے. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا. اس کے بعد وہی محمد اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی میں سوات کا رہائشی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں، جماعت کا حصہ ہوں. کپتان نے کال دی تھی، میں بالکل اپنی حاضری لگوانے گیا تھا اور میں اس وقت سوات میں موجود ہوں. باقی سب کچھ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور اس طریقے سے یہ بھی ایک ہوا نکل گئی. اس کے بعد ایک اور کچھ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ذرا غور سے. خطرناک باتیں ہیں نا. یہ ساری خطرناک باتیں کرنے کی کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف جو کہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پرامن جماعت ہے اور اس جماعت کو اب لایا جا رہا ہے کالعدم تنظیموں کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو مسلح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتھے بندی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ اس سے کہیں بڑی خبریں، کیونکہ یہ اپیئر ہونا ہے کورٹ میں اور یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے عمران خان صاحب کا، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اور ادھر سے گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، 14 جماعتی اتحاد لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گرفتار نہیں ہونا. یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے اور لیگل بیٹل جو ہے وہ عدالت میں لڑی جائے گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب نے طلب کیا تھا
اور ان کے ایک قریبی عزیز کو یا پارٹی ورکر کو اٹھا بھی لیا تھا، نیب لے گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اگلے جو تھے وہ اکرم درانی صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی نیب نے سمن کیا۔ خبر چلی تھی ابھی، اور خبر چلی ہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جو پشاور ہے وہاں جا کے احتجاج کریں گے، اور وہاں جا کے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی تھی کہ تم ہوتے کون ہو مجھے بلانے والے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے بعد وہ جو نوٹس کی خبر ہے وہ خبر ہی ختم کر دی گئی تھی، اور وہ نوٹس اندر ہی اندر پھاڑ کے پھینک دیا گیا تھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اس کے بعد مریم صاحبہ کو نیب نے بلایا تھا، تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ میڈیا نے دکھایا تھا گاڑی میں پتھر تھے، اور وہاں پہ اچھا خاصا ایک میدان جنگ بنا دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب تھے، وہ واپس آ گئیں سب کچھ کر کے، لیکن نہ کوئی کیس ہوا، نہ کچھ ہوا، نہ ہی کوئی بدامنی کا کیس ہوا، نہ ہی دہشت گردی کا ہوا، نہ ہی پتھراؤ کا ہوا، نہ ہی کار سرکار میں مداخلت کا ہوا، کچھ نہیں ہوا، ختم ہو گیا معاملہ۔ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں اب عمران خان صاحب ان کا ایک اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ان کی بنیاد پہ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب اس کو کالعدم تنظیموں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تو نئی مسئلہ بنا، کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ میں تو ساری آگے پوری کی پوری ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ تو اب ان کو کالعدم تنظیم اور کالعدم تنظیموں سے تعلق، اور پھر کہا گیا کہ عسکریت پسند آئے ہوئے ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا سے لوگ جتھے لائے گئے ہیں، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے اور پوچھنے کی بات یہ ہے کہ پھر گلگت بلتستان کی پالیسی، لیکن اس سے بھی ہٹ کے ایک اور چیز، بلاول بھٹو جو ہیں، بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے اب کو چیئرمین ہیں، اور اس کے بعد وزیر خارجہ تو اب بنے ہیں، جب وہ وزیر خارجہ نہیں بھی تھے تو زرداری صاحب بلاول ہاؤس جو ہے کراچی اور اسلام آباد زرداری ہاؤس، اور زرداری ہاؤس لاہور، وہاں پہ ذرا پتہ کریں کہ کوئی پولیس تعینات ہے کسی صوبے کی۔ اور پھر جب الیکشن کمپین چل رہی تھی گلگت بلتستان کی اور کشمیر کی، اس وقت بھٹو صاحب کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ اور مریم صاحبہ کے ساتھ کون سی پالیس ہوتی تھی، وہ بھی ذرا چیک کر لینا چاہیے۔ مولانا جب تھے تو مولانا کو کون سی پالیس دی گئی تھی، تو ان کی رہائش گاہوں پہ کون سی پالیس ہوتی ہے، صوبائی پالیس ہوتی ہے، فیڈرل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذرا کر لینی چاہیے، کیونکہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جناب اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کی گفتگویں کرنا۔ پھر ایک اور ورڈ یوز کیا کہ نو گو ایریا، اب اس کو لال مسجد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نو گو ایریا زمان پارک کا۔ جاتی عمرہ اس وقت وہاں پہ ذرا جا کے پتہ کرنا چاہیے، ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہیں دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ ایک نہیں بلکہ 5 کیمپ آفس قرار دیے گئے ہیں، اور صرف ادھر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ پہ جہاں ہوتا ہے، مری میں اگر کوئی گھر ہے تو وہاں پہ بھی کیمپ آفس قرار دے دیا جاتا ہے، اور ان کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے، اور وہاں پہ کون سی پولیس ہوتی ہے، یہ بھی ذرا ساری چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ تو یہ ایک جبکہ کمپین، الیکشن کمپین میں بھی اس وقت بھی مریم صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن کمپین بنیادی طور پہ وہ چلا رہی ہیں، انتخابی مہم چلا رہی ہیں، مختلف شہروں میں جا رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، جلوس نکال رہی ہیں، ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ تو ان کو کون سی پالیس اس وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور سرکاری وسائل، حکومتی مشینری کون سی استعمال ہو رہی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ پھر اس کو یہ عسکریت پسندوں کا اور زمان پارک کا نو گو ایریا، اور پھر بلوچستان والی ٹرمینالوجی، اور خیبر پختونخوا جو علاقہ غیر کی ٹرمینالوجی، وہ ساری اس کی وجہ کیا ہے، یہ سارا ماحول کس لیے بنایا جا رہا ہے، یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جب ہم عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتوں میں جا کے بتائیں گے جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں اب سرچ وارنٹس چاہیے، اور سرچ وارنٹس ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں پہ یہ دہشت گرد موجود ہیں۔ لال مسجد والا یہ سارا ماحول اس طرف لے جانے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا ہوں گے۔ لال مسجد آپریشن اگر ہوا تھا تو اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور اس کا ایک غلط نواب اکبر بگٹی صاحب، ان کے اثرات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہ جو نئی لہر نکلی ہے قوم پرستوں کی اور یہ علیحدگی پسندوں کی، اور جو اسلحہ پکڑا، اس میں اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں۔ تو ایک بہت بڑی وفاقی جماعت، پولیٹیکل پارٹی، جس کی کشمیر میں گورنمنٹ ہے، بلتستان میں گورنمنٹ ہے، 2 صوبوں میں انہوں نے اپنی حکومت ختم کر دی، اور وہ ایک فیڈرل کی وفاق کی علامت ہے، اس پارٹی کو آپ وہ سلوک کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ کیا تھا، اور اس کو بین کروایا تھا۔
وہ پھر ANP بن کے واپس آ گئی تھی، اور عوامی نیشنل پارٹی وہ آج تک برقرار ہے۔ تو یہ ساری تاریخ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب یہ سارا ماحول بنانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیا نیریٹو کیوں لے کے آ رہے ہیں۔ وہ ایک میں بتا دیتا ہوں کہ ظلم خلیل زاد کا جو ٹویٹ ہے، وہ ٹویٹ بہت ہی سنگین قسم کا ٹویٹ ہے، وہ نارمل ٹویٹ نہیں ہے۔ ظلم خلیل زاد امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ایک آواز ہے، وائس ان کی سمجھی جاتی ہے، اور وہ اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، اہم ترین ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور افغان نژاد ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کا جو ٹویٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک اور الارمنگ ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے جو بات سرکاری سطح پہ نہیں کہی جا سکتی تھی اور وہ سفارتی سطح پہ نہیں کی جا سکتی تھی، وہ انہوں نے اس طریقے سے کنوے کی ہے اور اوپنلی کی ہے۔ اور یہ اس میں تین باتیں انہوں نے کی ہیں بہت ہی اہم۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 3 طرح کے بحرانوں کا اس وقت سامنا ہے، 3 کرائسس چل رہے ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک معاشی ہے، ایک سیکورٹی ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت پولیٹیکل کرائسس کا بھی شکار ہیں، اکانومی کا بھی ستیاناش ہوا ہے ہمارا، اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد سیکورٹی کی سچویشن پلس کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی اب پیدا ہو رہا ہے، آئینی بحران بھی پیدا ہو رہا ہے۔ وہ گو کہ سیاسی اور آئینی ایک ہی، لیکن یہ اسپیشل علیحدہ سے ہو رہا ہے کہ انتخابات نہیں کروانے اور الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 بحران ہیں، اور تینوں بحرانوں کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، ظلم خلیل زاد نے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پہلے ہی 3 کرائسس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس کے رہنماؤں کو، پاکستان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنا اور پھانسی دینا اور یا قتل کرنا غلط راستہ ہے، اور عمران خان کی گرفتاری سے یہ بحران مزید گہرا ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہ 3 طرح کے بحران ہیں، اور اس کے بعد ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ بات کرنے کی، خاص طور پہ کہ جناب جیلوں میں ڈالنا اور پھانسی دینا یا قتل کرنا غلط راستہ ہے۔ تو انہوں نے تو ایک بہت ہی خطرناک بات کر دی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کانسپریسی، اور اس کانسپریسی سے وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہم الگ ہیں۔ یہ اس پہ غور کرنا بھی چاہیے اور اس کی سختی سے تردید بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی میننگ فل ہے۔ اور پھر انہوں نے ساری باتیں یہ کرنے کے بعد اگلی بات جو کی کہ عمران خان کے ساتھ، خاص طور پہ عمران خان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2 تجاویز بھی انہوں نے دے دیں کہ جی 2 کام کرنے چاہیے ان کے خیال میں، اس خرابی کو روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 2 کام کرنے چاہیے، اور جون کے اوائل میں الیکشن کروا دینے چاہیے، جون کے اوائل میں الیکشن کروا دینی ہے، باقاعدہ ڈیٹ، منتھ اور مینشن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اور اس کے لیے الیکشن کی تاریخ جو مقرر کر دینی چاہیے۔ تو یہ ایک اور انہوں نے ایک سٹیپ آگے دیا، اور انہوں نے ایک روڈ میپ دے دیا۔ پھر انہوں نے یہاں تک ہی نہیں رکے، بلکہ ظلم خلیل زاد کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو اس کے دوران یہ جو پیریڈ ملے گا تھوڑا سا، الیکشن سے پہلے اناؤنس ہونے سے پہلے تاریخ دے دی جائے اور الیکشن فلاں تاریخ کو کروا لیے جائیں، اور اس سے پہلے جو وقت ملتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں آپس میں، اور بیٹھ کے ملک کی استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے اور خوشحالی کے لیے آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کریں، کچھ پلان بنائیں، اور پھر جو پارٹی بھی الیکشن جیتے اسے عوام کا مینڈیٹ ملے گا اور اسے وہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے قسم، یعنی کہ الیکشن کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جو پارٹی جیتے اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنے کے بعد، یہ جب سٹیٹمنٹ آ گیا اور ادھر سے اقوام متحدہ والے بھی میدان میں آ گئے، اب وہ بھی ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو اور لاہور کو خاص طور پہ، اور امریکن اتھارٹیز بھی، امریکن حکام بھی اس پہ اپنا سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، آفیشیل اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ پھر عالمی ذرائع ابلاغ جو ہے وہ مسلسل عمران خان صاحب کو لے رہے ہیں۔ تو ایک ایسی چیز چل پڑی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہماری جو عدلیہ ہے وہ ایک بہترین کام کر رہی ہے، اور عدلیہ کو تگڑا کرنا چاہیے، اور ہمارے بھی جتنے بھی فورسز ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، جتنے بھی با اختیار لوگ ہیں، ان کو بھی بیٹھ کے اس بات پہ اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے، اور اس ساری صورتحال کو
ڈیفیوز کرنا چاہیے، ورنہ یہ معاملات خطرناک خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے، پہلے ہی جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔